السلام علیکم ایوری ون. میں بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں جماعت اسلامی ہند کا، شفیع مدنی سر کا، صدر صاحب کا اور آپ سب لوگوں کا کہ آپ نے یہ موقع دیا اظہار خیال کرنے کا ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ، جو کہ بہت ہی برننگ ٹاپک ہے اس زمانے میں. اور میڈیا کی فیلڈ میں رہنے کی وجہ سے، کیونکہ کچھ قریب سے میڈیا کو بھی دیکھا اور سوشل میڈیا کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، اور پھر ینگ جنریشن کے ساتھ انٹریکشنز کی وجہ سے، چاہے وہ سعودی ہو یا وہ دلی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوں، تقریباً حالات سیم ہی ہیں. ایک زمانے میں ایک بہت بڑا فرق ہوتا تھا، لیکن اب وہ سعودی ہو یا ہندوستان ہو، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد تقریباً وہ سیم حالات ہیں، تو ان کو بڑے قریب سے دیکھنے کا موقع ملا اور انہی کے متعلق میں اپنے اظہار خیال کروں گا. اور اس سلسلے میں یہ اتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے کہ ہو سکتا تھا کہ میں جب اگر ایکسٹمپری اپنے خیالات کو اظہار کرتا تو کچھ پوائنٹس میرے دماغ سے نکل سکتے تھے، اس لیے میں نے ان کو تھوڑا جوٹ ڈاؤن بھی کر لیا تاکہ میں کمپلیٹ طریقے سے اس بات کو عرض کر سکوں. یہ جو میں ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن دے رہا ہوں، اس کے اندر اس کے 3 حصے ہیں. پہلا پارٹ ہے انٹروڈکشن کا، جہاں ماں باپ کی کیا جنرل رسپانسبلٹی ہے، کیا ذمہ داری ہے، سوشل میڈیا ہو یا نہ ہو، تو اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہوگی. پھر جس طریقے سے زمانہ بدلا ہے اور جو چیزیں آئی ہیں اس کے بارے میں، یہ سب انٹروڈکشن میں ہوگا. پارٹ 2 بہت اہم ہے. پارٹ 2 ہے انڈرسٹینڈنگ دی ایولز ریلیٹڈ ٹو سوشل میڈیا، کہ کیا کیا برائیاں سوشل میڈیا سے لنکڈ ہیں. ہم بہت کم برائیوں کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن اگر ہم ان برائیوں کو سمجھ جائیں گے، جو کہ میرے پورے پیپر کا مین کرکس ہوگا، جس پہ میں مین بات چیت کروں گا، کہ اگر ہم ان پرابلمز کو سمجھ گئے تو سولوشن آپ مجھ سے اچھا نکال لیں گے. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ پرابلم آئیڈینٹیفائڈ از ہاف ڈائگنوسس، پرابلم ڈائگنوزڈ از ہاف سولوشن. تو اگر یہ پرابلمز سمجھ میں آ جائیں گی، جو کہ میرا میجر پارٹ ہوگا، تو سولوشن بہت آسانی سے مل جائے گا. اور تیسرا پارٹ آبویسلی جو میرے حساب سے سولوشن ہونا چاہیے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ان میں جو باتیں آپ کو مناسب لگیں وہ آپ قبول کر سکتے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جو نامناسب لگیں تو آپ اس سے اچھے سولوشنز لا سکتے ہیں، لیکن پرابلمز کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تو بسم اللہ کرتا ہوں میں اس کے ساتھ. دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک چیز ہم سمجھیں کہ سوشل میڈیا آج آیا ہے، لیکن ہمارے اوپر یہ ایک امانت اور ایک ذمہ داری شروع سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈالی. سورہ نساء کی جو آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتا ہے کہ تم سے سوال ہوگا رحم کا، ارحم کا، تو اس میں خالی بیویاں نہیں ہیں، اس کے اندر آنے والے، ان سے پیدا ہونے والے بچے بھی ہیں. جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور ڈرو جس نے ایک ذات سے اس کا جوڑا بنایا اور پھر بہت سارے مرد اور عورت بنائے، یعنی وہ جنریشنز بنائی، پروجینی بنائی، آپ کے آنے والی جو جنریشنز آپ کو فالو کرتی ہیں وہ بنائی. اور ان سب کے معاملوں میں تم اللہ سے ڈرتے رہو. کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اگر ماں باپ تھوڑی سی لاپرواہی کر دیں تو آنے والی نہ صرف اگلی نسل بلکہ اگلی جنریشنز کی جنریشنز خراب ہو جاتی ہیں. اور سوسائٹی یا کمیونٹی ہوتی کیا ہے، انہی کا مجموعہ ہوتی ہے، آپ کے میرے بچے اور پھر آنے والے ان کے بچے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو ہمیں دعا سکھائی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نا آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہماری بیویاں، ہمارے بچے اور آنے والی جو جنریشنز ہیں، تاکہ وہ اس صحیح راستے پہ چلیں کہ فیوچر میں جب ہم ان سے قیامت میں ملیں اور ہم امام ہوں ایک طریقے سے اور وہ ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے ہوں، تو جب ہم مڑ کے دیکھیں کہ اچھا یہ میرا بچہ، یہ میری بچی، پھر یہ اس کی بچی، پھر یہ اس کی بچی، تو پیچھے جو ہمیں ساری اپنی جو پروجینی دکھے تو ہمیں فخر ہو کہ ہم متقیوں کے آگے کھڑے ہیں، ان کے امام بنے ہوئے ہیں. نہ کہ اگر ہم مڑ کے دیکھیں تو پتہ چلا کہ میرا بچہ یہ بیچارہ گناہوں میں ملوث تھا، اس کا بچہ وہ زنا میں تھا، اور اس کے بعد وہ جنریشن، تو پتہ یہ چلا کہ متقیوں کے بجائے گناہ گاروں کے امام بن کے آگے کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے، اور یہ ایسی عظیم امانت ہے کہ آپ اس کو سوچ کے دیکھیں کہ اللہ نے پیدا کیا ایک میاں اور بیوی کے ذریعے ایک بچہ. اب وہ بچے کی پوری زندگی آپ کے ہاتھ میں. کیسے آپ کے ہاتھ میں ہے؟ کئی طریقے سے آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ چاہیں اس کو بنا دیں، چاہیں برباد کر دیں. پہلا، سب سے پہلے اس کی دین کی سمجھ، یہ آپ کے ہاتھ میں. آپ چاہیں گے اسے دیندار اٹھائیں گے، آپ چاہیں گے تو 4 سال کی عمر سے ناچنے لگے گا، گانے لگے گا، گالیاں دینے لگے گا. میں نے سعودی عرب میں ایک باپ کو دیکھا، مسجد کے اندر اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ چھوٹا 3 سال کا بچہ ہوگا، اور وہ باپ کو مار رہا تھا اور کہہ رہا تھا کلب کلب، کلب یعنی عربی میں کتا.
اور وہ ہنس رہا تھا باپ اس کے ساتھ اور ہنسی مذاق کر رہا تھا. اور میں نے اس سے کہا پیار محبت سے جا کے کہ بھائی جب بچہ تھوڑا سا بگڑ جائے اور باپ کو اس طرح گالیاں دینے لگے تو چھوٹی عمر ہے, اس کے اندر آپ تھوڑا سا اس کو تربیت کے لیے ہلکا سا ڈرا سکتے ہیں, مار سکتے ہیں. وہ اگلی بار ملا مجھے اور بچہ اس کا بڑے خطرناک طریقے سے مجھے دیکھ رہا تھا, اور اس نے سعودی نے مجھے مل کے کہا ضربت ہو 20 مرہ بالفعل صبح, اس ویک میں نے اسے 20 بار مارا. میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ اور وہ بچہ اسی لیے مجھے گھور رہا تھا. پھر میں نے اس خیر پیار سے سمجھایا کہ مقصد یہ نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ وہ باپ کی مار اس کو اتنی نہیں چاہیے جتنا خوف چاہیے کہ اس کو آئیز آف ریبیوک سمجھ میں آئے کہ کس وقت باپ مجھے جو ہے تھوڑا غصے سے دیکھ رہا ہے. تو خیر یہ کس طریقے سے آپ کے ہاتھ میں کیا کیا امانتیں ہیں کہ اس کی جنت جہنم, اس کی دین کا شوق رغبت وہ سب آپ کے ہاتھ میں. دوسری چیز اس کا کریئر آپ کے ہاتھ میں. آپ اگر کریئر وائز بھی فکر نہیں کریں گے تو وہ بیچارہ ادھر سے ادھر اور چھوٹی موٹی چیزیں کر کے اپنی زندگی میں اکنامیکلی بھی اسٹرگل کرتا رہے گا, کیونکہ ماں باپ کو اس چیز کی فہم نہیں تھا یا اس بات کا شعور نہیں تھا کہ کس وقت کس طرح سوسائٹی چینج ہو رہی ہے, کون سے کورسز اس کو ڈالنے چاہیے, کس طرح اپنی روزی روٹی حلال کما لے گا. تو وہ بھی آپ کے ہاتھ میں. بہت بار ایسا ہوتا ہے, ہم نے دیکھا, اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لڑکا سپورٹس میں بہت اچھا ہے لیکن ماں باپ نے کہا میں نے تو ڈاکٹر ہی بنانا ہے, تو وہ بیچارہ جونجھتا رہا, نہ وہ ڈاکٹر بنا, وہ نہ اسپورٹس مین بنا, وہ کچھ بھی نہیں بنا. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ بچہ پڑھائی میں ایک فیلڈ میں اچھا ہے لیکن ماں باپ نے جانے نہیں دیا. بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ شادیوں میں تیسرے اعتبار سے آپ کے ہاتھ میں ایک اور یہ جو اس کی زندگی امانت ہے وہ اس طریقے سے بھی امانت ہے جس طرح میں نے کہا کہ اس کی جنت جہنم, دین کی سمجھ. اچھا ایک چیز اس میں کلیریفائی کر لوں کہ ہدایت اور تربیت یہ دو چیزیں ہیں. ہدایت آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں ہے, میں اپنے بچوں کو ہدایت نہیں دے سکتا. ہدایت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, کسی نبی کے بھی ہاتھ میں نہیں تھی تو ہمارے بھی ہاتھ میں نہیں ہے. نبیوں کی اولادیں بھی دین سے دور گئیں, تو ہدایت تو صرف اللہ کے ہاتھ میں. لیکن میرے آپ کے ہاتھ میں ہے تربیت, اس کی ایمانی تربیت, وہ ہمارے ہاتھ میں. اب وہ ہم دیں گے تو وہ جنت کے راستے پہ آسانی سے آ جائے گا اگر اس کی فطرت ہی ویسی ہے. دوسرا اگر ہم اس کو کریئر وائز بھی گائیڈ کرتے چلے جائیں گے تو وہ اپنی دنیا کی بھی روزی روٹی حلال کما لے گا, وہ بھی اتنا ہی ضروری چیز ہے. کیونکہ ایک انسان کے پاس دین مضبوط ہے لیکن روزی روٹی کے معاملے سے وہ اسٹرگل کر رہا ہے تو فقر جو ہے وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. آپ دنیا میں دیکھ ہی رہے کہ ایک طرف روٹی ہے ایک طرف ایمان ہے, تو ویسے ہی مشکل ہے. آلریڈی وی آر اے ویری ڈفرینٹ نیشن, وی آر اے ویری ڈفرینٹ کمیونٹی ود ڈفرینٹ سیٹ آف ویلیوز, تو ہمارے لیے ویسے ہی مشکل ہے. اور اس کے اندر کمزور رہ گیا وہ کریئر وائز تو وہ 10 طریقے سے بیچارہ کوسے گا, ماں باپ کو بھی کوسے گا. ویسے بھی لوگوں سے میں ملا ہوں جو یہ کہتے ہیں یار ہمارے ماں باپ کو یہ نہیں تھا شعور تو ہمیں دیکھو کس لائن میں ڈال دیا, آج ہم روزی روٹی صحیح نہیں کما پا رہے, تو وہ بھی بے دینی کی طرف لے جاتا ہے. پھر شادیاں, کچھ ماں باپ شادیوں میں بچوں کی مرضی کو ہی شامل حال نہیں کرتے, تو شادی بھی آپ نے اپنی مرضی سے کرا دی, ایسی جگہ کرا دی جہاں بیچارہ بیٹی راضی نہیں تھی, بیٹا راضی نہیں تھا, تو وہ پھر وہی ڈسسیٹسفیکشن. اور کل کو حالانکہ ہم چاہتے ہیں کہ بہتری ہو لیکن مقصد یہ ہے ماں باپ ہی چنیں مگر کانسینٹ سے بچے کو اس طرح بنائیں کہ اس کو بھی ظاہری خوبصورتی اور ظاہری ہینڈسمنس کے مقابلے تقوی, شرافت, پرہیزگاری جو ہے وہ پسند آئے. تو یہ شادی بھی ہمارے ہاتھ میں ایک امانت ہے, اور ایسی امانت ہے آپ یقین جانیں میں کتنے سارے لڑکیوں کو اور لڑکوں کو پرسنلی جانتا ہوں جو ہم سے یہ والی بات کہتے ہیں. آپ ہمارے پاپا ممی سے بات کریں, ہم 27-28 کے ہو گئے مگر وہ کہتے ہیں ابھی تو یہ بچہ ہے, پڑھ رہا ہے, ابھی سیٹل ہوگا, اسٹیبلش ہوگا تب اس کی شادی کریں گے. جبکہ وہ ماں باپ خود بہت پیسے والے ہیں, وہ چاہیں تو اپنے بچے کی, بیٹی کی, بیٹے کی شادی کر سکتے ہیں لیکن وہ جان بوجھ کے اس کو روک کے رکھتے ہیں کیونکہ ان کے حساب سے بچہ اسٹیبلش نہیں ہوا. اور آبویسلی ماں باپ اب پہنچ چکے ہیں 50s میں 60s میں جہاں وہ ان ارجز کو سمجھ نہیں سکتے جس سے وہ لڑکا یا لڑکی گزر رہا ہے, کہ وہ 20 سال کا, 25 سال کا, 26 سال کا, 27 سال کی لڑکی کالج یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے یا جاب کر رہی ہے, وہ نہیں کہہ سکتی ماں باپ سے کھل کے کہ میری شادی کیجیے. وہ لڑکا بھی نہیں کہہ سکتا کہ ماں باپ سے کہ میری شادی کیجیے. لیکن باڈیلی ارجز تو ہیں, ورلڈ تو ہو گیا, دا ہول ورلڈ از ہائیلی سیکشولائزڈ. جہاں آپ جائیں تصویریں ہیں, نظر جس چیز پہ پڑتی ہے مینٹل ورکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. 100 بار نظر جو پڑے گی راستے میں گزرتے ہوئے, بل بورڈز پہ, چیزوں پہ جو موبائل پہ ہیں, تو آبویسلی تو یہاں بھی یہ اس امانت کے ساتھ خیانت ہے. اگر ماں باپ یہ سوچیں کہ بھائی اب یہ تو ہمارا بچہ یا بیٹی بیٹا بہت چھوٹا ہے
تو یہ چیز جو ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہدایت تو ہمارے ہاتھ میں نہیں لیکن تربیت ہمارے ہاتھ میں ہے، اور یہ جو امانت دی گئی ہے یہ ہر اعتبار سے ہمارے ہاتھ میں ہے. یہ بچہ ایک معصوم پودے کی طرح ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے. چاہے تو ہم اس کو دینی اعتبار سے، کریئر کے اعتبار سے، شادی کے اعتبار سے ایک دم بہترین پھول بنا دیں گے، یا اس کو مشکلوں میں ہم ڈال دیں گے. اچھا، ہماری زمانے میں اور اس جو ماڈرن زمانہ ہے اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے. ہوتا کیا ہے کہ ہم لوگ بھی ایک سوسائٹی کے پروڈکٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. ہر ایک انسان اپنے ایج کا، اپنے ٹائمز کا پروڈکٹ ہوتا ہے. ہمارے جو بچپن گزرا، آپ لوگوں کا ماشاءاللہ جو بچپن گزرا، آپ پچھلی جنریشن کے بلکہ اس سے پچھلی جنریشن کے لوگ ہیں. ہمارے زمانے میں ڈسٹریکشن بھی اتنا نہیں تھا. سوشل میڈیا تو اب آیا ہے، لیکن ہمارے زمانے میں آپ دیکھیں انٹرٹینمنٹ بھی لمیٹڈ تھا. ہمارے میں انٹرٹینمنٹ کیا تھا کہ وہ دوردرشن کا ٹی وی چلتا تھا، اس پہ مختصر سے کچھ پروگرامز آتے تھے. وہ پروگرامز بھی اتنے نہایت سادہ اور شریف ہوتے تھے کہ یہ پوری فیملی ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتی تھی. نہ اس میں کوئی ولگر جوکس ہیں، نہ کوئی گندی تصویریں ہیں، نہ کوئی اس کے اندر برا فحش سین ہے. ذرا سی باتیں اگر ہو جائیں ہیرو ہیروئن کی تو ماں باپ بےہودہ کہہ کے اٹھ کے چلے جاتے تھے. اور فونز کا یہ معاملہ تھا کہ بہت بعد میں فون آئے، ٹیلی فون، اور ٹیلی فون سے خالی بات ہو رہی ہے، وہ بھی انٹرسٹیٹ بات نہیں ہو پا رہی. پورا زمانہ چینج ہوا ہے. گاڑیاں کس طریقے کی تھیں کہ پورے محلے میں کسی ایک انسان کے پاس کوئی گاڑی ہے. لگژریز کا سوال ہی نہیں. گاڑی میں اے سی نہیں ہوتا تھا. ہمارے گھر کے پاس کسی آدمی نے گاڑی خریدی، اس میں اے سی نہیں تھا، پنکھے لگوائے اس نے بعد میں. کھانا کس طریقے کا تھا کہ کھانا اپنے گھروں میں سادہ کھاتے تھے. تو ہم لوگ بہت تھوڑی سی چیزوں سے انجوائے کرتے تھے، اور تنہائی کا اچھا خاصا وقت ہمارے پاس رہتا تھا کیونکہ ڈسٹریکشن اتنا نہیں تھا. ٹی وی بھی بہت لمیٹڈ ٹائم کے لیے آتا تھا، نیوز بھی بہت کم وقت کے لیے آتی تھی. یہ جب سے ٹوٹل ٹائم کا انگیجمنٹ لیا میڈیا نے کہ چینلز 24 گھنٹے کے ہو گئے، تو ان کو پھر 24 گھنٹے نیوز بریک کرنی ہے کہ بریکنگ نیوز ہے. یہ سینسیشنلزم ہے کہ کچھ نہ کچھ آپ کو ہر وقت ٹینٹلائز کرتا رہے کہ آپ ہر وقت کچھ سینسیشنل دیکھیں، کیونکہ بھائی بریکنگ نیوز کا مطلب ہے کہ ابھی آئی ہے، بالکل خطرناک کوئی بڑی نیوز ہے. اب ان کے پاس 24 گھنٹے تو ہوگی نہیں، تو وہ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی نیوز لگا کے اس کو سینسیشنل کہہ کے چلاتے رہیں گے. تو یہ جو زمانے کا جو ٹرن ہوا ہے یہ بھی بہت بڑا سمجھنا ضروری ہے اس جنریشن کے لیے کہ جو اب آنے والی جنریشن ہے اس کا کھانا الگ ہے، اس کی سوچ الگ ہے. اسے ہر چیز جلدی چاہیے. 10 منٹ کے اندر ڈیلیوری کھانے کی ہو رہی ہے، ہر چیز فوراً ہو رہی ہے. اے ٹی ایم نہیں ہوتا تھا ہمارے بچپن میں، پیسے بھی چاہیے تو اگلے دن کا انتظار کیجئے، سیٹرڈے سنڈے پڑ گیا تو وہ بھی ختم. ہر چیز اویلیبل ہے، جی پے سے پیمنٹ ہو رہی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو جنت میں دیں گے اس کے دھیرے دھیرے قریب کر کے کن فیکون والی صفت انسان کو دیتے جا رہے ہیں کہ تم نے سوچا اور فوراً وہ حاضر. اس لیے برداشت کرنا اس جنریشن کے لیے بڑا مشکل ہے. تو ہمارے پاس وہ لگژری تھی کہ ہمارے پاس وہ وقت ہے، بیٹھے ہوئے خالی سوچ رہے ہیں، اور سوچنا سب سے قیمتی چیز ہے. جب تنہائی کے اندر بندہ سوچتا ہے تو وہ انسان بنتا ہے اور اس کا تعلق سیدھا اپنے رب سے ہوتا ہے. وہ سوچنے کا ٹائم جتنا کم ہوتا چلا جائے گا اتنا بندہ پھنستا چلا جاتا ہے. اچھا، ایک چیز اور اسی انٹروڈکشن میں جو امپورٹنٹ ہے پارٹ، وہ یہ کہ ایک چیز اور سمجھیں کہ یہ جو آج کی جنریشن ہے، جو جنریشن زی ہے، جو لیٹسٹ جنریشنز ہیں، ان کو ہمارے سے تعلق کیسے ہو، جو ان کی ضروریات ہیں وہ ویسے پوری ہو رہی ہیں. جیسے دیکھیے، پاور جو ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ بھئی کسی کے پاس پاور ہے تو لوگ اس سے اپروچ کریں گے، اس کی طرف دے ول لک اپ ٹو دیٹ پرسن کہ بھئی یہ پاورفل آدمی ہے. نیتا ہیں کوئی بھی یہاں آ جائیں تو ہم سب ان کا ویلکم کریں گے کہ بھئی ان کے پاس کچھ پاور ہے. کوئی بزنس مین ہے، کسی بھی قسم کی پاور ہو. تو نالج بھی ایک پاور ہے. اب جب میں چھوٹا تھا تو اگر اسکول میں کوئی ورڈ بولا ٹیچر نے اور وہ مجھے اس کا میننگ سمجھ میں نہیں آیا تو میں اپنے ابا سے پوچھتا تھا، امی سے پوچھتا تھا. اگر وہ نہ بتا پائیں تو میں ڈکشنری نکالتا تھا، اس میں تلاش کرتا تھا. یہ ہمارے لیے سورسز تھے. تو ماں باپ آبویسلی نالج کا سورس ہیں. ہر بات ان سے پوچھتے تھے، یہ خالی الفاظ نہیں، زندگی میں کوئی بھی چیز ہو ہم ان سے پوچھتے تھے کہ یہ چیز کیا ہے. مطلب ایسا نہیں تھا کہ میں اپنا فون جو ہے اس چیز کی طرف کر کے گوگل لینس لگاؤں گا اور وہ مجھے ساری ڈیٹیل بتا دے گا کیا چیز ہے. تو پاور آف نالج ماں باپ کی طرف سے یا استاد کی طرف سے، ٹیچر کی طرف سے تھی. اور مانیٹری کنٹرول بھی ماں باپ کے پاس تھا کمپلیٹ. ہم پیسہ نہیں بنا سکتے تھے بہت زمانے تک، کہ ایم اے نہیں کر لیا جب تک ہمارے پاس پیسے کا بھی کوئی کنٹرول نہیں تھا. تو پیسہ اور نالج دونوں پاور کے سورسز ہیں. یہ آج کی تاریخ میں بچے کو گوگل سے بہت جلدی مل جاتے ہیں.
تو جو آج کی جنریشن ہے اس کو کوئی بھی مسئلہ پیش آئے گا وہ اے آئی سے یا گوگل سے وہ معلوم کر لے گی, تو اس کو ضرورت ہی نہیں ہے ماں باپ کے پاس آؤں یا استاد کے پاس آؤں. تو جو ایک عزت ہوتی اور جن کو ایک کہیں نہ کہیں طریقے سے اتھارٹیٹیو پرسنالٹی سمجھتے, وہ چیز جلدی سے ختم ہو رہی ہے. یعنی ایک پہلے بچوں کا جو پہلا ہیرو ہوتا تھا, سپر ہیرو, وہ ان کا باپ ہوتا تھا کہ بھئی میرا باپ جو ہے میرا سپر ہیرو ہے, بیکاز ہی نوز ایوری تھنگ. لیکن وہ کیونکہ پہلے ہی معلوم ہو گیا اور وہ گوگل کے ذریعے چیزیں معلوم ہونے لگ گئیں, تو وہ پاور سٹرکچرز ٹوٹنے کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں شکر گزاری اور احترام اور عزت میں بھی وہ کمی آئی, چاہے وہ استاد ہو یا پیرنٹس ہوں. اچھا, اب آتے ہیں ہم دوسرے سیکشن پہ کہ سوشل میڈیا. ابھی تک تو جنرل بات ہو رہی تھی کہ زمانہ بدلا ہے تو اس جنریشن اور پچھلی جنریشن کی تربیت میں کیا کیا پرابلمس آ سکتی ہیں. اب ہم سوشل میڈیا اسپیسیفک بات کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اپنے کیا نقصانات ہیں. دیکھیے, ان شارٹ ایک جملے میں اگر میں کہوں, جس زمانے میں میرا بچپن تھا تو ٹی وی سب سے بری چیز مانی جاتی تھی کہ بھائی یہ ہیں تو مولانا یا دیندار لوگ اور ان کے گھر میں ٹی وی ہے. ہمارے دادا نے ٹی وی لا کے, مطلب دادا تو بہت خلاف تھے, پھپھیوں نے ٹی وی لا کے رکھ لیا, اس کو کپڑوں وپڑوں سے چھپایا, چھوٹا سا ٹی وی لے کے آئیں, تو جب دادا آتے تھے وہ اس کو چھپا دیتے تھے کہ بھائی ٹی وی ہے, چاہے اس میں کرشی درشن آ رہا ہو, یہ بورنگ سے بورنگ پروگرام آ رہا ہو, لیکن نیوز بھی لوگ برا مانتے تھے. اب سوشل میڈیا اتنی ساری چیزوں کے ساتھ آیا کہ ٹی وی اچھا لگنے لگا. کہ آج کی تاریخ میں کوئی ٹی وی کی برائی نہیں کرتا, لوگ کہتے ہیں ہاں بھائی ٹی وی دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, شریف آدمی ہے, لیکن سوشل میڈیا نے آ کے ہر چیز کی لمٹ اور باؤنڈری ختم کر دی. اور لوگ, یعنی جو ماں باپ کی جنریشن ہے, وہ پیسہ کمانے یا جاب میں اتنے بزی ہو گئے کہ وہ کنٹرول نہیں کر پائے, اور وہ بچوں کو ٹائم نہ دے پانے کے لیے ایزی وے آؤٹ کی وجہ سے موبائل پکڑا دیا یا ٹیب پکڑا دیا یا لیپ ٹاپ پکڑا دیا کہ بیٹا تم اپنے آپ کو اس سے ڈائیورٹ کر لینا. اب یہاں پرابلمس کیا شروع ہوتی ہیں؟ یہاں پرابلمس یہ شروع ہوتی ہیں کہ سوشل میڈیا کے اندر سب سے پہلے جو آپ کا فوکس ہے وہ بگڑتا ہے. فار ایگزامپل, آپ انسٹاگرام لے لیجئے. اب انسٹاگرام پہ اگر آپ ریلز دیکھنے لگ گئے, آپ نے انسٹاگرام سے سوائپ کرنا شروع کیا, آپ کو ریلز دیکھنے کی عادت ہو گئی, تو یوٹیوب پہ بھی آپ شارٹس دیکھ پائیں گے, بڑے ویڈیو نہیں دیکھ سکتے. کیونکہ آپ کے مائنڈ کا, ہمارے مائنڈ کا ایک ورکنگ میکینزم ہے کہ جب نئی چیز پتا چلے گی تو وہ چارج اپ ہوگا, اس کو اچھا لگے گا. پرانی چیز اگر اس کو پتا چلے گی تو وہ اس کو بورنگ سمجھے گا کہ یہ تو مجھے پتا ہے, یہ والی بات تو مجھے معلوم ہے. تو جتنا نیا میٹیریل اور جتنی جلدی ملے گا اور جتنا جوان دماغ ہوگا اس کے لیے وہ اتنا ایکسائٹنگ ہوگا. تو فار انسٹنس آپ کا بچہ انسٹاگرام یوز کر رہا ہے. اب انسٹاگرام میں جو ویڈیوز ہیں بہت چھوٹی ریلز ہیں, 1 منٹ کے اندر, 30 سیکنڈ کے اندر, تو ان کا جو فوکس لیول ہے وہ اتنا ہی رہ جائے گا. یوٹیوب پہ بھی شارٹس کو پسند کریں گے, اور لمبا ویڈیو اگر آپ ان کو دکھا دیں, چاہے وہ پڑھائی سے ریلیٹڈ ہو یا دینی کوئی بیان ہو, تو 15-20 منٹ کا بھی بیان دیکھنا بہت مشکل ہو جائے گا. ہم لوگ جب پرانی جنریشن کے, ہم نے وہ وقت دیکھا ہے کہ 3 گھنٹے بھی مولانا کے آگے بٹھا دیا, وہ مولانا صاحب بیان کر رہے ہیں, ہم 3 گھنٹے بیان سن رہے ہیں. لیکن یہ آج پاسبل نہیں ہے. 15-20 منٹ کا بیان بھی بچہ اس کو سیو ٹو واچ لیٹر میں ڈال دے گا, اس وقت نہیں دیکھ پائے گا. تو ایک یہ چیز بہت نقصان دہ. اچھا, سوشل میڈیا کے اندر ہر انسان نے اپنی خوشیوں کی ایک فیک پروفائل بنا رکھی ہے. کوئی بھی غمگین نہیں ہے, اس کے اندر لوگ میں نے کیا اچیو کیا, اس کمپٹیشن کے اندر ایک فیک لائف دنیا کو دکھا رہے ہیں. ڈسپلے پروفائل بھی وہی ہوگی, اسٹیٹس بھی وہی ہوگا, ٹائم ٹو ٹائم آپ کی سٹوریز اینڈ ریلز بھی وہی ہوں گی کہ میں نے کیسے اچیو کیا دوسرے کے مقابلے. اور وہ اتنی فیک لائف ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے بہت ساری کمپنیز نے سوشل میڈیا پہ فیک فلٹرز انٹروڈیوس کر دیے. فیک فلٹرز کیا ہے کہ لڑکا لڑکی کیسے بھی ہیں, لیکن وہ فلٹر لگایا تو وہ غضب کے خوبصورت لگ رہے ہیں. تو کیا ہوا کہ they were twice removed from reality, کہ ہر چیز ویسی فیک تھی, اس پہ شکل بھی فیک. اچھا, جیسے میں نے انسٹاگرام کی بات کری, اس میں ایک نقصان کی بات اور ہے. کیا نقصان کی بات؟ شفٹنگ ایموشنز. وہ بہت بری چیز ہے. مثال کے طور پہ بچہ یا بچی یوز کر رہا ہے انسٹاگرام, اس نے کوئی ریل دیکھی جس میں بہت روحانی بیان, کسی کا بڑا عالمانہ بیان, بڑا ایموشنل بیان تھا, اس نے دیکھا اس کو اور ایموشنل بھی ہو گیا, رونے لگ گیا لڑکا یا لڑکی, اس کے دل پہ لگی وہ بات جیسے ہم سب کے لگتی تھی. اب اس نے جیسے ہی سوائپ کیا اگلا, تو پتہ چلا اگلا کوئی نیوز کا آئٹم آ گیا. اب وہ نیوز دیکھی تو وہ فکر مند ہو گیا کہ ارے امت جو ہے فلاں جگہ پریشان ہے, وہاں اتنی مصیبتیں ہیں اور ایسے ایسے ہو رہا ہے. پھر اس نے سوائپ کیا تو پتہ چلا
کہ بھئی کوئی پرنٹنگ پریس ہے وہاں آگ لگ گئی, وہاں پہ قرآن اور یہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں اور وہ ایسا ہو. اب پھر اس نے سوائپ کیا تو پتہ چلا 4 نئے انگریز مسلمان ہو گئے, پھر سوائپ کیا پتہ چلا میسی یہاں آ رہا ہے, پھر سوائپ کیا. تو ود ان 20 ریلز اس کے مائنڈ کے اندر ایموشنز شفٹ ہو رہے ہیں بہت تیز, جس کی وجہ سے وہ ریٹین ایک کو بھی نہیں کر رہا. تو پتہ ہی چلا 1 گھنٹے میں اگر اس نے وہ 20 ریلز دیکھی, وہ 20 ریلز دیکھنے کے بعد وہ جو اس کو پہلے بیان پہ ایک اثر ہوا تھا وہ سارا نیوٹرلائز ہو کے اب وہ ان 20 کی ایک کھچڑی بنا کے اس کے دماغ پہ ریٹین کوئی بھی چیز نہیں کرے گی, اور وہ اس سے واپس آ کے پھر بالکل نارمل ہو جائے گا. اس کی وجہ سے جو لیٹسٹ جو ابھی جو جنریشن ہے یہ بیانات میں بھی بیٹھتی ہے, پروگرامز بھی بیٹھ جاتی ہے, اچھے دینی ایشوز بھی ایک سے ایک مقرر موجود ہیں, ایسی بات نہیں ہے. انسٹاگرام پہ, یوٹیوب پہ ہم لوگوں کو رسائی نہیں تھی ایسے بیانات کی جو آج کی تاریخ میں ایک سے ایک انسان بیان کر رہا ہے, کہ ایموشنل بیان بھی موجود ہیں کہ آپ رو پڑیں, اور اسکالرلی بیان بھی موجود ہیں جو آپ کی نالج میں اضافہ کر دیں, تفاسیر بھی موجود ہیں, سب چیز موجود ہے. لیکن پہلے وہ ایک بیان زندگی بدل رہا تھا. ابھی وہ ریٹینشن نہ ہو جانے کی وجہ سے اب ایسا تو ہوتا نہیں, بندے نے ایک ویڈیو اچھا دیکھا, ریل دیکھی, اس کے بعد فون رکھ دیا اور اب وہ غور فکر میں لگ گیا. ایسا ہو نہیں رہا. آبویسلی ایک چیز اسے اچھی لگے گی تو اس کے پاس ٹائم ہے, وہ اس کو اسکرول کر رہا ہے جو اس کا تھنکنگ ٹائم کھا رہا ہے. اچھا, یہاں پہ اب آپ آتے ہیں ماں باپ کی ذمہ داری پہ. تو سب سے پہلے تو یہ چیز سمجھ لیں کہ جو ماں باپ کی جو ذمہ داری ہے, بچے ماں باپ کا بیان نہیں سنتے, بچے بس فالو کرتے ہیں جو وہ کر رہے ہیں ان کو دیکھ کے. تو اگر ماں باپ کے ہاتھ میں ہر وقت موبائل ہے تو ناممکن ہے کہ بچے کو اس سے اٹریکشن پیدا نہ ہو, چاہے باپ مفتی ہو. اور اگر بچے گھر کے اندر ایک ڈفرینٹ ماحول دیکھ رہے ہیں, نماز کے اوقات پہ نماز پڑھی جا رہی ہے, پڑھائی کے اوقات پہ پڑھائی ہو رہی ہے, ڈسپلنڈ ہے پیرنٹس, تو ان کو انٹرنلی ایک گلٹ لگنے لگے گا اگر وہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہوں گے. تو اور انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو بھائی نفل میں بھی بڑا لمبا وقت لگا رہے ہیں ماں باپ, عبادت کر رہے ہیں, تو ان کو بھی دل چاہے گا. جب چھوٹی عمر میں ہوں گے تب تو وہ, ابھی میں اس کے اوپر آؤں گا کہ اسٹیج وائز کس طریقے سے ان کی تربیت کر سکتے ہیں, لیکن جو وہ آپ کو دیکھیں گے وہ فالو کریں گے, جو وہ مجھے دیکھیں گے وہ فالو کریں گے. اسی طرح آپ کا میرا سلوک جو ہم سے پریویس جنریشن پہ ہے وہ بھی وہ کلوزلی مانیٹر کریں گے کہ کیا میں اپنے ماں باپ کی وہ خدمت کر پا رہا ہوں. اگر کر پا رہا ہوں تو وہ بچے پھر میری کریں گے اور وہ اس کا احترام کریں گے. لیکن اگر میں اپنے پریویس جنریشن کی پرواہ نہیں کر رہا تو وہ فیوچر میں وہ بچے بھی اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے. تو اس لیے پیرنٹس کی یہ 2 ذمہ داریاں کہ اپنی جو پریویس جنریشن ہے, جو میرے ابا ہیں, میں اس جنریشن کی خدمت کر سکوں, تو تاکہ میری جو آنے والی جنریشن ہے وہ اس کو ایک اچھی چیز سمجھے. اور دوسری ذمہ داری کیا کہ اپنے ٹائم کو مینج کرنا, بچوں کے سامنے اس ڈسپلن میں رہنا جو ڈسپلن اسلام چاہتا ہے, تو آبویسلی وہ بچے بھی اس کو سمجھیں گے. اچھا, دوسرا اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ پیرنٹس کی ذمہ داری کے علاوہ ہے پیئر پریشر. جو بچے ہوں, چاہے وہ نرسری کے بچے ہوں یا 12ویں کا بچہ ہو یا کالج کا بچہ ہو, ناممکن ہے کہ وہ متاثر ہو ان بچوں سے جو اس کے چاروں طرف ہیں. یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ چیز ہے. یہاں جب ایک دیندار گھر کا بچہ اسکول کالج میں جاتا ہے تو 3 گروپس میں وہ ایک گروپ میں ضرور آتا ہے, 3 میں سے ایک میں وہ گرے گا. نمبر 1, یا تو وہ اپنی ویلیوز پہ رہ جائے گا. اور میں بائی دا وے آپ کو یہ بتا دوں, دلی میں یا انڈیا میں جو ایک سے ایک ایک سے ایک اچھے اسلامک سکولز بھی ہیں, وہ سٹرکچر تو اسلامک ہے, وہاں حجاب ہے اور وہاں جو ہے شروعات قرات سے قرآن سے ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو ہے کیا کہتے ہیں, بچوں میں بھی رولز ہیں کہ آپ کو اس ٹائم پہ بریک میں یہ کرنا ہے. لیکن کیونکہ ان اسلامک سکولز بھی, میں نام نہیں لینا چاہتا, مگر میں نے بھی اپنے بچوں کو اسلامک سکولز میں ڈالا تو دیکھا یہ کہ سکول تو اسلامک ہے, مگر جو بچے آ رہے ہیں وہاں پہ گھر میں ماں باپ کو فکر نہیں ہے. تو بچہ آ کے کلاس کے اندر گانوں کی اور فلموں کی اور ڈانسز کی پریکٹس کر رہا ہے. اب آپ کا بچہ اسلامک سکول میں ہے لیکن اسلامک ویلیوز نہیں لا پا رہا, کیونکہ جو اس کا پیئر پریشر ہے وہاں پہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ ان کو نہ کرے تو یہ جو 3 کیٹیگریز ہیں اس میں سے ایک میں, نمبر 1, اگر وہ اپنے گھر سے سیکھا ہوا اسلام وہاں پہ فالو کرے گا تو وہ سنگل آؤٹ ہو جائے گا. اب وہاں وہ سنگل آؤٹ ہوتا ہے تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ اس انٹیگریٹی کو بچا پائے گا یا فیوچر میں وہ اس کے ساتھ مل جائے گا, ایسیمیلیٹ ہو جائے گا.
وہ آپ کی تربیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، بچے کے اپنے ول پاور پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر گھر سے بھی اچھا ماحول ہے اور روز کے حساب سے اس پہ کام ہو رہا ہے تو وہ پھر ذریعہ بنے گا اور لوگوں کی بھی سمجھ کا. یہ آئیڈیل سچویشن ہے. دوسری سچویشن یہ کہ وہ ڈر جاتا ہے. جب بچہ اسلامی ماحول سے گیا لیکن دیکھا باقی 50 بچے تو ویسے ہی ہیں، وہ ساری باتیں وہی ہو رہی ہیں، فحش باتیں ہو رہی ہیں، یہاں تک کہ بچے اسکول میں ٹی شرٹ پہن کے آتے ہیں. میں نے وہ ٹی شرٹ خود پڑھی ہے، ایک بچی جو ہے کلاس 2 یا 3 کی بچی، اور وہ پکنک پہ گئی، ٹی شرٹ پہ اس پہ لکھا ہے ورجنٹی از ناٹ پائٹی، اٹ از جسٹ اے مسڈ اپارچونٹی. تو یہ جب ماحول بنتا ہے اور اسکولوں میں کالجز میں جب وہ بڑے ہوتے ہیں اور ان کو اس بات پہ شرم دلائی جاتی ہے کہ ارے تمہارا تو کوئی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ہی نہیں ہے، تو کئی لڑکے لڑکیاں، ہزاروں کیسز آپ کے بھی سامنے آتے ہوں گے، صرف ان کو خاموش کرنے کے لیے اور دکھانے کے لیے کہ میں یوز لیس نہیں ہوں، ان کی خوشی کے لیے کچھ رشتے بنا لیتے ہیں. تو یہ دوسری سچویشن ہوتی ہے کہ گھر سے دیندار گئے لیکن وہاں جا کے کنفیوزڈ ہو گئے. اور یہاں پہ پھر ایک پرابلم پیدا ہوتی ہے کہ بچہ گھر میں دینداری دکھاتا ہے اور باہر وہ بالکل الگ ہو جاتا ہے، ڈبل لائف، ایک ڈویل لائف گزارتا ہے، وہ ایک ہیپوکریٹیکل ڈویل لائف گزارتا ہے، جہاں ماں باپ کو یہ دکھاتا ہے میں دیندار ہوں، اور کالج یونیورسٹیز میں جا کے GCR میں جا کے وہ برقع بھی فولڈ کر کے، اور لڑکا بھی جو جا کے سگریٹ اور اسی چیزیں کر کے گھر میں چوئنگم کھا کے آ گیا، اور اس نے ماں باپ کے سامنے ایک دوسری لائف بنائی ہوئی ہے اور کالج یونیورسٹی میں دوسری لائف بنائی ہوئی ہے. یہ ایک بڑی ڈینجرس سچویشن ہے. جب تک بچہ ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے وہ اس لائف کو مینٹین کرے گا، جب ماں باپ سے دور چلا جائے گا تو وہ اپنی خود مختار آزاد لائف پہ آ جائے گا. تو پیئر پریشر ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور یہ اس پیئر پریشر کو سنبھالنے کے لیے 2-3 چیزیں ہی ہم کر سکتے ہیں. وہ کیا؟ ایک تو بچوں کی کوشش یہ کریں کہ ان کے اچھے دوست بنیں، بچپن میں تو ہم انہیں گائیڈ کر سکتے ہیں، بعد میں وہ خود بنائیں گے. دوسرا، گھر پہ جو ہم کام کر رہے ہیں جس کے اوپر میں ابھی آتا ہوں، تو یہ پیئر پریشر بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اس کی وجہ سے ساری برائیاں ہو رہی ہیں، ورنہ تو جنریشن آرام سے اپنے آپ کو سنبھال سکتی ہے. اچھا، جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس میں ایک عالم صاحب کا بڑا پیارا بیان میں نے ان کا سنا اور بڑا فائدے مند سنا. ایج وائز اگر ہم بات کریں کہ کس ایج میں کیا دینا ہے، تو جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں 2 سال 1.5 سال کے، تو ماں باپ گھر لوٹے، باپ گھر لوٹا تھک کے، اور بچے نے آ کے کہا کہ مطلب بول بھی نہیں پا رہا ابا، اور ٹوٹ پھوٹی لینگویج میں بولا کہ میں نے یہ ڈرائنگ بنائی ہے. اور باپ تھکا ہوا آیا ہے، باپ نے بولا اچھا ابھی اس کو تھوڑا لے جاؤں، میں تھکا ہوا ہوں، ایک چائے پلا دو بڑھیا سی، اس کو بیٹے کو ٹیب دے دو، بیٹا آپ ٹیب پہ گیم کھیلو اور میں تھوڑا سا آرام کر لیتا ہوں، اس کو بعد میں لے آنا. اب وہ بچے نے بیچارے جو ڈرائنگ بنائی ہوئی تھی وہ چلا گیا، کیونکہ اس عمر میں ان عالم صاحب نے بڑی پیاری بات کہی، اس عمر میں اس بچے کی زندگی کا مشن یہ ہے ٹو میک دا فادر پراؤڈ، بس، یا ٹو میک مائی مدر پراؤڈ. ان کا اپریسیشن جیتنا ہے، ریکگنیشن جیتنا ہے. تو اگر بندہ تھوڑا سا دیکھے اور یہ کہے ارے ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے، تم نے بنائی ہے، چاہے وہ کوڑا بنا کے لایا لیکن آپ نے کہا تم نے بنائی ہے، وہ کہے گا بالکل میں نے بنائی ہے، تو وہ جائے گا 20 ڈرائنگ اور بنا دے گا ایسے. لیکن یہاں سے اس کو اعتماد ہو جائے گا کہ میرا کام سراہا جاتا ہے کوئی گھر میں جو میری قدر جانتا ہے، میں کتنا قیمتی بچہ ہوں، یہ مجھے دنیا سے زیادہ گھر میں پتہ چل رہا ہے. یہ لیک آف اپریسیشن اگر ملتا ہے گھر سے، دین دے اسٹارٹ لوکنگ فار اپریسیشن اینڈ لو آؤٹ سائڈ دیئر ہاؤس، تب ان کو ضرورت پڑتی ہے. اچھا، ایک اس میں بہت امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے، اسلامی یا مسلمان جو گھرانے ہیں وہ احکامات بتا دیتے ہیں. یہاں 2 ایکسٹریمز ہیں ہمارے پاس. 2 ایکسٹریمز کیا ہیں؟ ایک ہے ہمارا وہ طبقہ جس کا دین سے وہ بہت زیادہ تعلق نہیں ہے، لیکن دنیا میں وہ دے آر ڈوئنگ ریئلی نائس، انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹر وغیرہ ہیں. وہ کیا سوچتے ہیں جب وہ یہ والی حدیث پاک سنتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی انسان اپنی اولاد کو اس سے بہتر عطیہ عطا نہیں کر سکتا کہ وہ ان کو اچھی تعلیم و تربیت دے. اب ان کو ایسا لگتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے DPS متھرا روڈ میں ڈالنا ہے. یہ ان کے اندر ایک غلط فہمی آ جاتی ہے کہ میں کانوینٹ میں ڈال دوں، میں ادھار قرضہ کر کے اس کو ایسے اسکول میں ڈالوں گا جہاں 30,000 روپے مہینہ فیس ہو گئی میری ذمہ داری ادا. جبکہ تعلیم و تربیت کا مقصد یہ اسکولوں میں نہیں ہے. اسکول آبویسلی اس کا ایک پارٹ ہے، لیکن خالی اسکولوں میں ڈال کے ہم نے سوچا ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، نہیں، ڈبل ذمہ داری بڑھ گئی. جتنے بڑے اسکول میں آپ ڈالیں گے اتنی ذمہ داری آپ کی بڑھ گئی، کیونکہ آبویسلی دیز ورلڈز آر پولس اپارٹ. ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو مذہب ہے وہ غیب کے اوپر بیسڈ ہے، اور جو سارا سیکولر ورلڈ ہے وہ آنکھوں پہ، مشاہدے پہ بیسڈ ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
بدأ الاسلام غریبا سیعود غریبا فطوبى للغرباء، کہ اسلام جب شروع ہوا تو بڑا غریب تھا. غریب عربی میں کہتے ہیں اسٹرینجر کو، فارنر کو، کہ کوئی اسے جانتا نہیں تھا، سمجھتا نہیں تھا کہ کیا بات ہو رہی ہے. دنیا میں سب مر جاتے ہیں، مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں گے، کیا بات کر رہے ہیں؟ مرنے کے بعد کوئی میرا حساب لے گا؟ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں اس کے بعد کون حساب لے گا؟ یہ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ قیامت کا دن آئے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ والی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہمارے. تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اچھا میں قیامت اور مرنے کے بعد کچھ ملے گا، اس کے لیے دنیا میں قربانیاں دے دوں، دنیا میں صدقہ خیرات کر کے اپنے دولت لٹا دوں، تو یہ تو میرے حساب سے مناسب نہیں ہے، تو میرے حساب سے کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو وہ سمجھ میں نہیں آئی تھی وہ بات. لیکن جب ایمان اور اسلام دل میں گھستا ہے تو انسان قربانیوں کے لیے تیار ہوتا ہے. تو ایسے صحابہ اکرام تیار ہوئے کہ وہ مرتے وقت کے بھی ان کے واقعات ہیں کہ پانی پینا ہے، تڑپ سے مر رہے ہیں پانی سے، اور ان کو آواز آئی دوسرے انسان کی جو تڑپ رہا ہے، بیٹل فیلڈ میں گھائل پڑا ہے، تو انہوں نے کہا ان کے پاس جاؤ. مرتے وقت بھی انہوں نے کوشش کی کہ دوسرا انسان لے. تو یہ، اور بلکہ کیسا اخلاص، کیسا مطلب اسلام کی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہ عام آدمیوں کے لیے سمجھنا پاسبل نہیں ہے. اخلاص ایسی چیزیں بتائیے آپ کہ انسان صدقہ خیرات 5 لاکھ روپیہ، 5 لاکھ ڈالر اس نے صدقہ کر دیا، پتہ چلا اس کو کوئی ثواب ہی نہیں ملا، اللہ پاک کے اندر دیندار بن گیا. کیسے؟ اخلاص نہیں تھا، دکھاوے کے لیے کیا تھا. تو دکھاوا جو ہے وہ ساری چیز ختم کر دیتا ہے. جیسے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، مطلب ایک مسجد نبوی کے اندر ایک فیملی آئی جو نئی تھی اسلام میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان کی کون خاطر تواضع کرے گا، کون ان کا خیال کرے گا، ان کو کون مہمانداری کے لیے قبول کرے گا. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنینشلی بہت ٹائٹ تھے، لیکن انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں کروں گا. تو حضور صاحب نے ان کو دے دیا. وہ فیملی کو لے کے، نئی جو اسلامی فیملی تھی، ان کو اپنے گھر لے کے گئے. گھر جا کے بیوی نے کہا بھائی کھانا تو بہت کم ہے، تو کھانا تو اتنا کم ہے کہ ہم ہی لوگ بڑی مشکل سے کھا سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک کام کرنا کہ ہم تو خالی ہاتھ چلاتے رہیں گے، کھانا نہیں کھائیں گے، تم چراغ بند کرنے بڑھانے کے بہانے جانا، چراغ بالکل ہی بجھا دینا، اور بولنا پتہ نہیں کیا ہوا، چراغ خراب ہو گیا. ہم لوگ ایسے اشارے کرتے رہیں گے، بچے بھوکے سو جائیں گے. انہوں نے ایسے ہی کیا، اپنا کھانا ان مہمانوں کو کھلا دیا. اگلے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی رات کو کیا ہوا؟ تو وہ حضور سے بھی چھپا رہے ہیں. میں نے کہا کچھ بھی نہیں ہوا. تو پھر حضور صاحب نے بتایا کہ کیسے نہیں ہوا. ایک آیت نازل ہو گئی کہ ایمان والے وہ ہیں کہ وہ اللہ کے راستے میں اس طرح پیسے خرچ کرتے ہیں، مہمانوں کی اس طرح کیئر کرتے ہیں، چاہے اپنی جانوں کے اوپر فاقہ ہی ہو جائے. تو مقصد کیا کہنے کا کہ یہ جو بچے ہیں وہ چھوٹے، وہ آپ کے اور میرے اپریسیشن کے لیے گزار رہے ہیں زندگی. اگر ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو آبویسلی وہ انہی ویلیوز کے ساتھ بڑے ہوں گے. تو جب ان کے لیے ایک ہارش پیئر پریشر ہوگا باہر جا کے، اس کو وہ کنسیڈر کر لیں گے. فار ایگزامپل میں ایک مثال دے دیتا ہوں. ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام میں دوستی نہیں ہے اپوزٹ جینڈر میں، ٹھیک؟ لیکن ہم جامعہ جائیں، ہماری مسلمس کی یونیورسٹی ہے، اسلامیہ لگا ہوا ہے، قرأت سے پروگرام شروع ہوتا ہے. ہر لڑکا لڑکی تقریباً اس کے اندر ملوث ہے، اور اس میں خالی دوستی نہیں ہو رہی، بہت آگے تک کی باتیں چلی گئی. جبکہ جانتے ہیں ان کے گھر والے بھی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تمہارے سر کے بیچ میں ایک کیل ٹھوک دی جائے، اس سے بہتر ہے کہ تم کسی نامحرم کو ٹچ کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہاتھ نہیں ملاتا. اب اگر اسکول میں جانے والا ہمارا بیٹا بیٹی اگر ہاتھ نہ ملائے اپوزٹ جینڈر سے، تو اس کو پھر سنگل آؤٹ کر دیا جائے گا. جس بات پہ میں نے یہ والی حدیث کوٹ کی تھی کہ اسلام جب شروع ہوا تو عجیب، مطلب غریب لوگ سمجھتے نہیں تھے اسے کہ کیا چیز ہے، کہ کیا ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیعود غریبا، جلد ہی ان قریب دوبارہ سے ایسا ہو جائے گا کہ لوگ سمجھیں گے نہیں اس کو. فطوبى للغرباء، لیکن خوشخبری ہے ان کے لیے جو عجیب مانے جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو اگر اس زمانے میں آپ کا میرا بچہ گھر سے چارجڈ اپ ہو کے ایمان کے ساتھ اسکول گیا، تو آبویسلی اس کو وہ شروع میں تو سنگل آؤٹ ہوگا، آسٹرسائزڈ ہوگا ایک طریقے سے اپنی سوسائٹی سے، لیکن دھیرے دھیرے وہ ایک ایسی خوشبو بن جائے گا جس سے وہ دوسروں کو بھی اٹریکٹ کرے. لیکن اس کے لیے وہ بچپن سے دوستی، جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ چھوٹا بچہ آیا، آپ نے اسے اپریشیٹ کیا. پھر جب وہ تھوڑا بڑا ہوا، کلاس 3rd 4th میں گیا، تو آپ اس کے کاموں کو اپریشیٹ کرتے رہیں، اس سے ڈسکشن شروع کریں. تو یہ جو عمر ہے چھوٹی، ایک چیز اور اس کے اندر میں کہہ دوں، یہ جو چھوٹی عمر ہے پیدا ہونے کے بعد 2 سال 3 سال سے لے کے 5-6 سال تک، یہ ایسا وقت ہے جب آپ فزیکل پیار بہت دکھانا ہے آپ کو بچوں کو. کیوں فزیکل پیار دکھانا ہے؟ کہ یہ جتنے آپ سے فرینک ہوں گے اتنی محبت اور تعلق آپ کا ان کے بیچ کے اندر ڈیولپ ہو جائے گا. حضرت علی کا مشہور قول ہے کہ 7 سال تک بچوں کو لپٹاؤ، اور میں آج بھی وہ وقت نہیں بھولا کہ حضور مجھے لپٹاتے تھے اور ان کی خوشبو میرے اندر باقی ہے. حضرت علی نے حضور کے بارے میں فرمایا. تو یہ جو ہگنگ اور کسنگ کلچر ہے، ہم
جو تھوڑا پریویس جنریشن کے ہیں. جیسے ہمارے والد صاحب یہ کہتے تھے بھائی ہم تو تمہیں سونے کا نوالا دیں گے لیکن قہر کی نظر دیں گے. تو اس وجہ سے کبھی انہوں نے حگ نہیں کیا. اس وجہ سے کیا ہوا, محبت اور عزت میرے دل میں بہت تھی لیکن میں ڈرتا تھا ان کو حق کرنے میں. جب وہ بزرگ بھی ہو گئے تو ایک ڈسٹینس کریٹ ہو جاتا ہے, ایک حجاب کریٹ ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اعراب آیا اور اس نے آ کے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو ہگنگ کر رہے ہیں, کسنگ کر رہے ہیں, اور جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے میں عمر 50+ تھی. تو اس نے کہا واللہ میرے 10 بچے ہیں, میں نے آج تک ایک کو بھی گلے نہیں لگایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے دل سے اپنا رحم نکال دیا. اور ایک دوسری حدیث پاک میں کہ جو دنیا میں رحم نہیں دکھاتا آسمان والا اس کو رحم نہیں دکھاتا. یہ دل کا رحم ہے. اچھا, یہی کلچر گھر میں بچوں کو بڑا کامن لگنا چاہیے کہ ہگنگ خالی بچوں سے نہیں, آپ اپنی ماں کو حق کر رہے ہیں, اپنی بیوی کو بھی ایک ڈیسنٹ انداز میں حق کر رہے ہیں, تو بچوں کے لیے وہ کامن سائٹ ہو جائے گی کہ یہ تو بڑا نارمل سی بات ہے. اور وہ فیوچر میں بھی اس کو کوئی ایسی چیز نہیں سمجھیں گے کہ وہ چھپانے لائق اور کوئی بری چیز ہے. ان کو فرق پتہ چل جائے گا کہ کس طریقے سے یہ پیار فلو ہو رہا ہے اور کون سی انڈیسنٹ ٹچ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا. اچھا, اس کے بعد جب بچہ 4-5 سال کراس کرنے لگے تو بلکہ 3 سال سے ہی کوشش یہ کریں کہ انسٹنکٹس ڈیولپ ہونے کا وقت ہوتا ہے. انسٹنکٹس یہاں پہ کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ جیسے میں نے کہا ایک طرف وہ ایکسٹریم ہے جو بچوں کو پیار ہی نہیں دکھا رہا, فزیکل اور ڈانٹ کے ڈپٹ کے کام کروا رہا ہے. ایک وہ ہے جو اتنا پیار دکھا رہا ہے, جیسے میں نے مثال دی کہ وہ سعودی میں وہ باپ کو کلب کہہ رہا ہے, کتا کہہ رہا ہے, اور وہ باپ جو ہے اس سے لپٹے جا رہا ہے. تو یہ نظر کا فرق معلوم ہونا چاہیے بچے کو کہ میرا باپ کس طرح مجھے پیار سے دیکھ رہا ہے اور کہاں اتنی بات سے اس کو اثر ہو جانا چاہیے. اور جتنا وہ آپ سے پیار کرے گا اتنی آپ کی قہر کی نظر اس کے لیے ویلیویبل ہوگی, وہ اس سے رکے گا کیونکہ پیار اتنا مل گیا وہ چھوڑنا نہیں چاہتا. ایون میاں بیوی کے رشتے میں بھی اگر پیار بہت زیادہ ہے تو ذرا سی ناراضگی سے فرق پڑ جاتا ہے, ایک رات بھی گزرنی مشکل ہوتی ہے. لیکن پیار ہی نہیں ہے تو 20 دن آپ ادھر منہ کر کے سوئیے وہ ادھر. تو یہ بچے کے انسٹنکٹس ڈیولپ ہونے کا ٹائم ہے جس کے اندر اس کو وہ ناراضگی کی نظر بھی معلوم ہونی چاہیے. اچھا, 2 ایکسٹریم جن کی میں نے بات کری کہ ہمارے ایک ایکسٹریم وہ ہو گیا جس نے سوچا کہ تعلیم و تربیت ہے بھائی DPS متھرا روڈ میں ڈال دیا, میری ذمہ داری ادا ہو گئی. اور ایک وہ ایکسٹریم ہے جس نے اس کو کلچر اور ٹریڈیشن میں زیادہ لگا دیا اور اس کو جو اس زمانے کی نیڈ ہے وہ اتنی نہیں دی. فار انسٹنس میں ایگزامپل دیتا ہوں, ہو سکتا ہے میں بہت سارے لوگ اگری نہ کریں, لیکن جیسے اردو ہے یا ہندی ہے, اب کچھ لوگ بہت زیادہ سینٹیمنٹل ہیں اس کے بارے میں اور وہ انگلش سے آج بھی اتنا پیار یا اتنا سکھانے کی کوئی خاص کوشش نہیں کرتے. اب اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ اگر انگلش اور ایسی انگلش جو انگریزوں کے لیول کی ہو آپ کے ہمارے بچے کو نہیں آئی تو کل کو جب وہ سوسائٹی میں دین کو لے کے کھڑا ہوگا اور اس کو انگلش میں کوئی ڈانٹ دے گا تو وہ انفیریورٹی کمپلیکس میں آ جائے گا. وہ اپنی زبان سے محبت کرے لیکن اس کو جو بھی رائج زبان ہو جو اس وقت کی چل رہی ہو اس کے اندر اس کی مہارت ہونا ضروری ہے. آج کے زمانے میں آپ بچے کو بہت اچھی انگلش سکھا دیں, وہ پڑھائی میں انشاءاللہ اپنے آپ اپنا راستہ بنا لے گا کیونکہ ہر چیز انگلش میں, سوشل میڈیا انگلش میں. میں سعودی میں پڑھانے گیا, وہاں جب میں نے پڑھانا شروع کیا میرے سعودی جو اسٹوڈنٹس تھے پہلی ویک میں انہوں نے ہم سے کہا کہ یہ تو دشمنوں کی زبان ہے, ہمیں پڑھنی نہیں ہے. پھر میں نے ان کو مثال دی, میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم عبرانی سیکھ لو, ہیبریو سیکھ لو, یہودیوں کی زبان. کیوں؟ کیونکہ وہ خطوط لکھنے وہ کون لکھے گا. پھر میں نے ان سے سوال پوچھا کہ دیکھو تم عربی ہو, تمہاری زبان عربی ہے, تم دین سمجھ رہے ہو. اچھا, جہاں میں رہتا تھا وہاں تھے بھی وہ بہت ماشاءاللہ مذہبی قسم کے لوگ. تو میں نے ان بچوں سے پوچھا تم بہت مذہبی ہو ماشاءاللہ, مگر تمہیں انگلش مان لو نہیں آتی, اور جو کہ نہیں آتی تو تم جاتے ہو ملیشیا, رشیا, کینیڈا, امریکہ, فرانس, جو کہ وہ جاتے رہتے ہیں گھومنے. اور میں نے کہا ایئرپورٹ پہ آپ کو کوئی لڑکی کہتی ہے بھائی اسلام میں عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے. اب آپ جانتے تو کہ ہے, دین تو جانتے ہو, مگر انگلش ہی نہیں آتی, تو سمجھاؤ گے کیسے؟ تو یہ دعوت کی زبان ہے, اس کو یہ سوچو کہ اس کے ذریعے تم 100 لوگوں تک کمیونیکیٹ کر سکتے ہو. تو ٹریڈیشن اور کلچر اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنا اسلامی ویلیوز. اب اگر آپ ان کو کلچر اور ٹریڈیشن پہ, میں آپ کو خود بتاؤں, جب تک میں نے عالم کا کورس نہیں کیا مجھے اردو نہیں آتی تھی, لیکن میں اتنا ہی دین پہ چل پا رہا تھا جتنا اردو جاننے کے بعد چل رہا ہوں. دنیا کے بڑا حصہ ایسا ہے جو اردو نہیں جانتا. لیکن زبانوں کا مقصد ہے صرف کمیونیکیشن. اگر ہماری نظر میں کسی زبان کی خاص ویلیو ہے تو وہ عربی ہے. عربی کے بعد جو بھی رائٹ زبان ہوگی جس کے ذریعے ہم دنیا کو فتح کر سکیں گے اللہ کے لیے, اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے. اور دوسری طرف یہ انگلش والا طبقہ ہے جس نے انگلش اتنی سکھا دی کہ دین کچھ نہیں دیا. تو انگلش کے اندر وہ سپر سٹرکچرز موجود ہیں
کہ خالی اگر آپ نے انگلش پڑھ لی تو آٹومیٹیکلی یو ول اسٹارٹ ہیٹنگ یور ریلیجن اینڈ ایوری تھنگ اراؤنڈ اٹ. وہ آٹومیٹیکلی اسٹرکچرز ہیں اس کے اندر انگلش زبان کے اندر. بلکہ مجھے جب میں ایم اے انگلش کر رہا تھا ایک ٹیچر پڑھاتے تھے سوگاتا بہادری ان کا نام تھا, وہ غیر مسلمان تھے بٹ بے انتہا قابل JNU کے ٹیچر تھے وہ. انہوں نے ایک جملہ کہا ایک بار کہ دا ہول آف انگلش لٹریچر واز ڈیولپڈ ایز اے ٹول ٹو کاؤنٹر اٹیک اسلام. اس زمانے میڈیا نہیں تھا, فلمیں نہیں بن سکتی تھی, چینلز نہیں تھے, تو انگلش لٹریچر جو ڈیولپ ہوا وہ ہوا ہی اس لیے کہ ہم یہ جو بڑھتی ہوئی جو فورس ہے, بڑی امپریسو فورس ہے, اس کو کہیں نہ کہیں کاؤنٹر اٹیک ہم کر سکیں. تو یہ جو دو ایکسٹریمز ہیں ان کے اندر بیچ میں کہیں آنا پڑے گا جہاں ہمارے بچے دنیاوی اعتبار سے بڑے مضبوط ہوں اور گھر سے ایسی تربیت ہو رہی ہو کہ جس کی وجہ سے وہ کانفیڈنٹ بھی فیل کریں, وہ ڈیفیڈنٹ فیل نہ کریں. اچھا, جس طریقے سے بات ہوئی کہ لو اینڈ اپریسیشن اندر ہونا چاہیے, یہاں سوشل میڈیا اس کا الٹا کام کر رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ ایک چیز ہوتی ہے فومو, مجھے نہیں معلوم کتنے لوگوں کو معلوم ہے جی, فیئر آف مسنگ آؤٹ. جی بالکل. اب یہ فومو جو ہے یہ ایک بہت ریئل چیز ہے, اور یہ کیا ہوتا ہے کہ جب بچے اپنے دوستوں سے فیس بک ہو, واٹس ایپ ہو یا انسٹاگرام ہو, کوئی بھی سوشل میڈیا یوز کر رہے ہیں, تو ان کو ہمیشہ یہ رہتا ہے کہ میں وہاں کیوں نہیں ہوں, میں یہ کیوں نہیں کر پا رہا جو کہ یہ لڑکا یا لڑکی کر رہا ہے. وہ مستقل جو فیئر ہے وہ دھیرے دھیرے ان کے اندر ایک ریکلیس لائف کریٹ کر دیتا ہے, جو جنم دیتی ہے لگژریز کو بہت ٹیکن فار گرانٹیڈ دینے کا. فار ایگزامپل, ہم کو آپ کو اچھے مکانات, اچھی گاڑیاں, اچھا کھانا ایک عمر کے بعد ملا اور ہم اچیو کرتے رہے ان کو ٹائم ٹو ٹائم. لیکن اس جنریشن کو وہ ساری چیزیں بہت جلدی مل گئیں, پتہ چلا کہ وہ بچپن سے وہ چیزیں مل گئیں, تو دے ڈو ناٹ ہیو اینی تھنگ ٹو اچیو. اور جب سینس آف اچیومنٹ پورا ہی فلفل ہو جائے تو زندگی بڑی بورنگ ہو جاتی ہے, کیونکہ آگے کچھ ہے نہیں جو اچیو کرنا وہ چاہیں. اور اسی طریقے سے جب وہ چیزیں نہیں ملتی جن کی ان کو عادت ہو گئی تو آٹومیٹیکلی وہ سڈنلی ڈپریسڈ فیل کرتے ہیں. اسی وجہ سے اینزائٹی کے ایشوز بہت زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. پھر ایک مسئلہ ہے ایڈکشن کا. یہ سوشل میڈیا اتنی ایکسائٹنگ چیز ہے کہ ہر وقت ہاتھ اس کی طرف جاتا ہے. تو کلاس میں بچہ پڑھ رہا ہو یا آپ مہمان آئے ہوئے ہیں, آپ سے باتیں کر رہے ہیں, تب اس کا ذہن وہی ہے, یعنی ان کے ساتھ دو جملے بولنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. پھر سلیپ ڈیپریویشن کے ایشوز ہیں. آپ دیکھیں پہلے لوگ 11 ساڑھے 11 تک سو جاتے تھے. ابھی جو نوجوان جو نسل ہے, خاص طور پہ جو یہاں پڑھ رہی ہے, ہاسٹلز میں ہے, اپنے ماں باپ سے دور ہے, 3 یا 4 بجے تک سونے کا کوئی حساب ہوتا نہیں ہے, اور وہ اس طریقے سے سلیپ ڈیپریویشن کے بھی شکار ہیں. اچھا, ایک جو سب سے خطرناک چیز ہے وہ یہ ہے کہ آج کی تاریخ میں کسی سے ایک حرام رشتہ قائم کرنا, لو افیئر سٹارٹ کرنا مہینوں کا کام نہیں ہے, 1 یا 2 راتوں کا کام ہے. کہ آپ نے کسی لڑکی سے شکر گزاری کری کسی دینی بات پہ, اس نے بھی شکر گزاری کری, ایک رات آپ کی چیٹنگ ہوئی, اگلی دن سے آپ جو ہے ان سے ایک رشتے میں بن جاتے ہیں. اور اسی طرح رشتے ٹوٹتے بھی بہت جلدی ہیں. اب انفارچونیٹلی وہ جو ایک حرام رشتہ بنا ہے وہ اتنا آسان نہیں چھوڑنا. اب اگر ماں باپ اس کو بتائیں, کیونکہ بس ماں باپ نے شروع میں احکامات بتا دیے, کام نہیں کیا, اندر سے اس کو تیار نہیں کیا, تو پھر نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ خالی احکامات میں بتا دی, بھائی تم دیکھو اب نماز پڑھو, اب تم بالغ ہو گئی ہو, اب تم بالغ ہو گئے, اب تم یہ کرو, بھائی تم اب جو ہے نا پردہ کرنا شروع کر دو. وہ ان کی پوری لائف گزر گئی ایک ڈفرینٹ سیٹ آف ویلیوز سے, تو سڈنلی ان کو بتائیں گے ان کے لیے ناممکن ہو کرنا. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ اچھا, اس میں کچھ چیزیں اور کہ ٹینشن بھی ٹیکل کرنا بہت مشکل ہو گیا آج کی جنریشن کے لیے. تو اس لیے اب جو اس کے سولوشنز ہیں وہ کیا ہیں, جو میری نظر میں سولوشن ہے میں وہ عرض کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ اس کو اور اچھی طریقے سے کچھ کر سکیں. سب سے پہلے تو سٹیج وائز ہم کام کریں, جیسے چھوٹی عمر کے اندر بچوں کے ساتھ کھیلنا, ان کو جسمانی طور پہ ہگنگ کسنگ کرنا, ان کے ساتھ مذاق کرنا, یہ چھوٹی عمر میں جب تک وہ 5-6 سال کے ہیں, اور جیسے میں نے کہا انسٹنکٹس پہ کام کرنا, اور ساتھ میں انٹروڈکشن کرنا اس کو وحدانیت رسالت آخرت کے ماڈل پہ, کہ وحدانیت اللہ کون ہے, توحید کی باتیں ان سے کرنا, رسالت کی یعنی سیرت مبارکہ کے وہ چیزیں بتانا جن سے ان کو حضور سے ایک رشتہ پیدا ہو, اور آخرت یہ سب سے زیادہ, جنت اور جہنم کی باتیں ان سے اتنی کرنا بچپن میں, کیونکہ بچپن میں امیجنیشن اور کریٹیوٹی بہت ہائی ہوتا ہے. جتنا اچھی جنت کی باتیں وہ 5 سال تک سمجھ جائیں گے, اگلے 50 سال تک نہیں سمجھیں گے. تو 5-6-7 سال تک یہ وحدانیت رسالت آخرت پہ کام کرنا, اللہ کے صفات کے اوپر بات کرنی, 99 جو صفات ہیں اللہ کی ان کے اوپر بات کر کے ان کے دل کے اندر یہ چیزیں ڈالنی. تیسری چیز, اگر وہ حفظ کر سکتے ہیں تو انہیں کچھ قرآن کا حصہ بھی حفظ کرنے کے لیے دینا, کیونکہ یہ میموری کا ٹائم دوبارہ نہیں آئے گا جب وہ گرو اپ کر جائیں گے.
چوتھی چیز یہ کہ آپ ان سے بیٹھ کے ڈیلی بیسس پہ 10 منٹ قرآن یا حدیث یا کوئی بھی ایسی چیز جو بیسک اور آسان ہو ان کے ساتھ ڈسکس کریں جب تک کہ وہ 10 سال کے نہیں ہو جاتے ہیں. ڈیلی بیسس پہ ہو, ڈیلی ان کو ایک سیلری مل رہی ہو, کیونکہ ڈیلی فتنے بھی مل رہے ہیں ان کو. آخری 2 منٹ لوں گا. اگلی چیز ہے ان کو دعا والا بنانا, ان کو دعا کی عادت ڈالنا. اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ, وہی تو عبادت ہے. تو دعا سے کیا ہوتا ہے, ایک رشتہ پیدا ہوتا ہے, میں کسی سے مانگ رہا ہوں, اس سے بات چیت شروع ہوتی ہے. ایسے بھی گھرانے دیکھیں جہاں ماں باپ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں, بٹ دعا کا تعلق ہو گیا تو بندہ اللہ سے اپنے مسئلے سولو کرا رہا ہے. تو دعا والا ان کو بنانا ہے, موریلٹی پہ کام کرنی ہے, ان کی انسانیت اور اخلاق پہ کام کرنی ہے. اچھا, جیسے ہی وہ 10 سال پار کر گئے تو اب آپ ان سے بات کیجئے کمپلیٹ کمپریہنسو دین کی, کہ عبادت کیا ہے, عبادت کا تصور کیا ہے, کہ 24 گھنٹے کی زندگی کیسی ہونی چاہیے, اور ماڈرن ایشوز جو روزمرہ کے طور پہ آ رہے ہیں وہ ان سے بات کیجئے. اور وہ اتنے آپ سے فرینک ہوں کہ وہ آپ سے بات کر سکیں ساری چیزوں پہ, شرمائے نہیں کہ ابا کیا کہیں گے. ان سے وہ بات کرنے کی ان کی ایک بینڈ وتھ ہو ان کے ساتھ بات کرنے کا, سیرت کے واقعات ان کو بتائیں. اور ہاں, یہ جو موقع ہے جیسے وہ ٹین ایجر ہو رہے ہیں اس وقت ان کی سٹڈیز اور سپورٹس اس پہ بہت دھیان دینا ہے, کیونکہ فزیکل ڈیولپمنٹ اور سٹڈیز ایک کریئر وائز ان کو آپ بہت امپورٹنٹ کریں گے, جس کے اندر ان کو انفرادی عبادت کی بھی عادت ڈالنی ہے کہ وہ فرائض کے علاوہ بھی کچھ اللہ سے رشتہ جوڑنے والے بن جائیں. اور روز وہ 10 منٹ بعد ضرور ہو اسلام کے اوپر, چاہے وہ کسی اسلامک ایشوز پہ ہو. جیسے ہی وہ 15 کے ہوتے ہیں, یہ میرا لاسٹ پوائنٹ ہے, 15 کے ہوتے ہیں اور 16 میں جاتے ہیں, ڈیپینڈنگ آن دا چائلڈ, ہر چائلڈ الگ الگ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کسی کو 18 یا 20 میں یہ بات کرنی پڑے. تب آپ ان سے اسلامک فلاسفیز, انٹرنیشنل پالیٹکس, جس میں وہ کنفیوزڈ ہوں گے. انفارچونیٹلی اس جنریشن نے اسلام مسلمانوں کو مغلوب ہی دیکھا ہے, ہم نے تو وہ ٹائمز دیکھے ہیں, مگر یہ اس زمانے کے ہر جگہ مسلمانی کیوں پریشان ہے, اس کے اوپر آپ بات کریں, فلاسفیز کے بارے میں, پالیٹکس کے بارے میں اسلام کے, اور ان کے اصلی مقصد کے بارے میں, کہ تم آئے ہو اس دنیا میں اس دین کو غالب کرنے کے لیے, جو ہماری جماعت کا مقصد بھی ہے, کہ بندہ جب تک چین سے نہ بیٹھے, جب تک اس دین کو غالب کر کے وہ چین نہ پائے, تو وہ اس کو ہر وقت وہ سینس آف اچیومنٹ جب تک اچیو نہ ہو, کہ جب تک وہ اس دین کے لیے اپنی زندگی کو پورا لگانے کا نہ کوشش کرے. اور 16 کے بعد میرے حساب سے اس کو تفسیر سے انٹروڈیوس کرنا چاہیے, 16 سے پہلے نہیں, کیونکہ قرآن اور اس کے ڈیپ میننگز جو ہیں, تھوڑے بہت ٹاپکس تو بتائے جا سکتے ہیں, مگر قرآن بڑے ڈیولپڈ مائنڈز کے لیے کتاب ہے. وہ ایک الٹرا سیریس کتاب ہے جس کے اندر پراپر انگیجمنٹ چاہیے. جو 16 سے پہلے اگر آپ نے ان آیتوں کو بتا دیا, سن تو لے گا وہ, لیکن اس کو وہ اس طرح اندر سے اپریشیٹ نہیں کر پائے گا جو 16 سے 21 کے بیچ میں کرے گا. تو 16-17 سال کی عمر میں پھر آپ اس کو قرآن کی تفسیر سے انٹروڈیوس کریں. اور آخری جملہ کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں, سب سے امپورٹنٹ اس کے اندر یہی 2 چیزیں ہیں, کہ ایک تو میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہو, وہ بیس ہے. جتنا کمیونیکیشن اور محبت میاں بیوی میں ہوگی, وہ اس سوشل میڈیا کے انگیجمنٹ سے بھی بچا لیں گے. اور دوسری چیز کہ آپ اپنے بچوں کو کوشش یہ کریں کہ سوشل میڈیا ہو, موبائل میں ہو, لیپ ٹاپ میں ہو, کسی بھی چیز میں ہو, اکیلے رومز میں نہ دیں. ان سے کہیں آپ کو کام ہے, پڑھائی ہے, جو بھی کچھ ہے, آپ ایک انسان کی موجودگی میں کریں, وہ بیڈ روم میں نہ لے جانا پڑے. میں ابھی جب اس کے لیے تیاری کر رہا تھا, میں نے ییل یونیورسٹی کا, جو کہ غیر مسلمان یونیورسٹی ہے, ان کا ایک سجیشن پڑھا. انہوں نے کہا کہ بیڈ روم میں یو شوڈ نیور الاؤ یور چلڈرن ٹو ٹیک اینی الیکٹرانک ڈیوائس. تو یہ ہماری روز کی محنت ہے, اس میں میاں بیوی جتنی فکر کے ساتھ یہ کام کریں گے, جتنا کمیونیکیٹ کریں گے, بچوں کو جتنا دوست بنائیں گے, انشاءاللہ وہ اس کے جتنے بھی پیرلز ہیں وہ ضرور بچیں گے. اور اس سے اچھے سولوشن سے آپ لوگ آ سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اس کو بھی شیئر کریں, تو تاکہ میں بھی اپنی زندگی میں ان کو امپلیمنٹ کر پاؤں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا اور بہت محبت کے ساتھ ان باتوں کو سنا. اللہ تعالیٰ مجھے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.